معروف بزنس ٹائکون کے بیٹے کی جانب سے فرح خان کو بنی گالہ کے آس پاس کروڑوں روپے مالیت کی زمینیں ٹرانسفر کی گئی ہیں، دستاویزات سامنے آ گئے ہیں. ملک ریاض صاحب کا موقف ہے کہ زمینیں یونیورسٹی اور لنگر خانے کے لیے دی گئی تھی. فرح خان کوئی سرکاری آفیسر نہیں ہے، پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، تو پھر کس حیثیت سے یہ زمینیں وصول کی گئی ہیں؟ آپ کے علم میں ہے یہ معاملہ؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. آپ کون سی زمینوں کی بات کر رہی ہیں؟ یہ ڈاکیومنٹس بھی میں ساتھ ساتھ چلا رہی ہوں، کافی ساری زمینیں جس کے بارے میں ملک ریاض صاحب کی جانب سے اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو اس کی واپسی کے لیے بھی درخواست ڈال دی ہے. فرح خان کو دی گئی ہیں یہ زمینیں. مجھے نہیں پتہ یہ کون سی زمینیں. اگر آپ بات کر رہی ہیں یونیورسٹی کی، اس کی بات کر رہی ہیں یا اور کس کی؟ جی یونیورسٹی اور لنگر خانوں کے لیے دی گئی ہیں، لیکن فرح خان کو الاٹ کی گئی ہیں. اس وجہ سے یونیورسٹی کرن صاحب جو یونیورسٹی کا ہے وہ تو دیکھیں ایک چیریٹیبل ڈونیشن ہے، اور اس میں ایک ٹرسٹ بنا ہے، وہ پوری ٹرسٹ ڈیڈز بنی، اس میں زمین ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس کے اوپر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے. تو اس کو کون ٹرسٹ پہ، اس ٹرسٹ پہ کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے، وہ تو بات ارریلیونٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے اور اس پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہوتی ہے. چیز ڈسپیوٹ میں تب آتی ہے جب ایک ٹرسٹ بنتا ہے ایک یونیورسٹی کے نام پہ، اور اس یونیورسٹی پہ کسی کا محل بن گیا، گھر بن گیا، سوسائٹی بن گئی یا کچھ اور ہو گیا. جب ایسی چیز کچھ ہے نہیں تو آئی ڈونٹ تھنک اس پہ تو کوئی ایشو تو بنتا ہی نہیں ہے. ٹرسٹ میں سے آپ کسی کو بھی نکال کے، اگر اس میں اگر فرح ہے تو فرح کو نکال کے آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں لگانے میں، اس میں کوئی ایشو نہیں آتا، وہ مالکیت نہیں ہوتی. صحیح. اچھا، یہ فرح خان، فرح گوگی، ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے نا، اور جب سے شروع ہوا، جب سے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہہ دیا تھا کہ فرح خان کی شخصیت کو بڑا ملائن کرنے کی کوشش کریں گے. اب تو مجھے یہ کہیے کہ خان صاحب کے نکاح میں گواہان میں آپ بھی شامل تھے. فرح خان سے پہلا تعارف کب ہوا آپ کا؟ بشرا بی بی کے ساتھ ان کا تعلق کتنا پرانا ہے، اور خان صاحب سے نکاح کے بعد بنی گالہ میں کتنی انوالومنٹ رہی ہے ان کی؟ انوالومنٹ تو بنی گالہ میں ان کی صرف ایک فرسٹ لیڈی کے دوست کی حیثیت سے رہی ہے. باقی یا پولیٹکس میں یا کسی اور چیز میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کتنی ان کی انوالومنٹ، ایسی کچھ نہیں تھی. تو ظاہری بات ہے کہ جو بھی انسان اس وقت وزیر اعظم یا ان کی فیملی کے کلوز ہو تو وہ ایک ٹارگٹ، ایک نشانہ ضرور بنتا ہے. لیکن اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں اب تو ان کی حکومت نہیں ہے، مطلب ہماری حکومت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو سامنے لے کے آئیں. ادارے میں پھر سے کہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہے، ایف آئی اے آپ کے ہاتھ میں ہے، آئی بی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو الزاموں سے تو کام نہیں چلتا نا. الزام تو آپ کہتے ہیں کہ زلفی بخاری نے یہ کیا ہے یا فرح نے یہ کیا ہے یا آپ نے یہ کیا ہے. کوئی صحیح ثابت، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم نے کوئی چیز دبا دی ہے یا یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ تو اب آپ کے ہاتھ میں، تو ثابت کر دیں. اور ساتھ میں جہاں تک فرح کی بات ہے، وہ بھی جو بھی غلط الزام لگے ہیں وہ بھی آ کے اس کے اوپر ڈیفیمیشن سوٹ ڈال دیں. صحیح. اچھا، اب یہ بتائیے گا، گزشتہ 3.5 سال میں بنی گالہ میں فرح خان کی موجودگی کے حوالے سے جو باتیں زیر گردش رہی ہیں، مخالفین اور خود آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ انہیں اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کو خاتون اول کا فرنٹ مین قرار دیتے رہے ہیں. ڈی پی او پاک پتن کے معاملے میں بھی ان کے شوہر کا نام سامنے آیا ہے. آپ کی حکومت ختم ہوتے ہی ان کے شوہر کے ہمراہ بیرون ملک روانگی، پرائیویٹ جہاز، مہنگے ترین بیگ، اس کی تصاویر، یہ معاملہ روز بروز بڑا متنازع ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب کی ساکھ نہیں آپ سمجھتے داؤ پر لگ سکتی ہے اس سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس پہ خان صاحب پہ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے، کیونکہ پورا ملک کیا پوری دنیا جانتے ہیں کہ خان صاحب بالکل صاف ہے. آپ خان صاحب پہ ہزار اور چیزیں لگا سکتے ہیں، گورنمنٹ کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، اور چیزیں پہ آپ بندہ اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے دشمن بھی یہ جانتے ہیں کہ جہاں تک مانیٹری فائنینشیل کرپشن یا اس کے آس پاس بھی ہونا، خان صاحب سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک فرح بی بی کی بات ہے، وہ پہلے سے ہی ایک جن کے ساتھ ان کی آئی تھنک شادی ہوئی، میں جانتا نہیں ہوں ان کو، لیکن سنا ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہیں اینڈ ویل ٹو ڈو ہیں. تو پہلے سے ہی ان کے حالات اچھے ہی تھے. تو مجھے نہیں پتا کہ بعد میں بہتر ہوئے ہیں خراب ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. میں ان کو جانتا نہیں ہوں اس طریقے سے.